روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے شعر نمبر 84 سے لے کے شعر نمبر 92 تک یہ جو راءات مفتوحہ میں مستثنیات والے کلمے ہیں جن میں 2 وجہ ہوتی ہیں، ان کی تحریرات کا بیان شروع کیا تھا، اور اس میں جو ہے 13 کلمات ان کی ہمیں تفصیلات جو ہیں وہ پڑھ لی تھیں، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ کلمات جو ہیں 14 ہیں ٹوٹل 14 کلمات ہیں، جن میں ایک کلمہ حیران کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا کتاب میں. اگر وہ ڈال لیں گے تو 15 کلمات بن جائیں گے. تو 12 کلمات جو ہیں ان کی تفصیل تو پوری ہو چکی تھی شعر نمبر 90 کے آخر تک. 13واں کلمہ والاشراق جو ہے اس کو ہم نے پڑھ تو لیا تھا، اور میں نے کہا تھا میں اس کو دوبارہ ریوائز بھی کراؤں گا. اس کے ترجمے میں اور کچھ بات چیت میں پچھلی دفعہ کچھ جھول رہ گیا تھا، آج اس کو ہم دوبارہ ذرا دہراتے ہیں. اس کا ترجمہ دوبارہ نئے سرے سے ذرا لکھیے گا. سب سے پہلے آپ زبانی جو ہے وہ 1-2 باتیں اپنے پاس درج کر لیجئے الاشراق کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ را مضمومہ میں تفخیم کرنے والے 3 افراد ہیں. سب سے پہلے یہ لکھ لیں اپنے پاس. را مضمومہ میں تفخیم کرنے والے 3 افراد ہیں. ایک صاحب عنوان ہے، دوسرے صاحب مجتبہ ہیں، اور تیسرے صاحب تذکرہ ہیں. یہ صاحب تذکرہ جو ہیں یہ طاہر ابن غلبون ہیں. یہ 3 افراد جو ہیں یہ را مضمومہ میں تفخیم کرتے ہیں. یہ آپ کے ہاں شرح میں بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 81 میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ 3 افراد رائے مضمومہ میں تفخیم کرتے ہیں. اچھا، اور یہ تینوں ہی ظلمہم جیسے کلمات میں تفخیم، یہ آگے لکھا ہوا ہے شرح میں، ظلمہم جیسے کلمات میں تفخیم کرتے ہیں، اور کبیراً رائے منصوبہ منونہ میں بھی تفخیم کرتے ہیں. اچھا، امام ابو معشر جو ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے لیے رائے مضمومہ میں صرف ترقیق ہے. تو ٹوٹل 4 افراد ہیں نا، 3 کے لیے رائے مضمومہ میں تفخیم ہے، اور ابو معشر کے لیے رائے مضمومہ میں ترقیق ہے. یہ پچھلی دفعہ میں نے ویسے آپ کو بات کچھ اور طرح بتائی تھی، لیکن اب جیسے میں بتا رہا ہوں ایسے لکھیں، پھر ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ ترجمے میں بات صحیح آئے گی. امام ابو معشر طبری، ان کی کتاب ہے تلخیص فی القراءۃ الثمان، تو صاحب تلخیص کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. تو 3 افراد صاحب عنوان، صاحب مجتبہ، صاحب تذکرہ، ان کے ہاں رائے مضمومہ میں تفخیم ہے، جبکہ صاحب تلخیص ابو معشر طبری کے لیے رائے مضمومہ میں ترقیق ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اب آئیے مسئلہ الاشراق میں. الاشراق میں 2 افراد صاحب عنوان اور صاحب مجتبہ جو ہیں انہوں نے ترقیق نقل کی ہے بلا خلاف. صاحب عنوان اور صاحب مجتبہ انہوں نے بلا خلاف ترقیق نقل کی ہے، جبکہ صاحب تذکرہ اور صاحب تلخیص یعنی امام ابو معشر طبری، ان 2 افراد نے ترقیق بالخلف نقل کی ہے. ٹھیک ہے، 4 افراد میں سے 2 افراد ترقیق بلا خلف کرتے ہیں، اور 2 افراد ترقیق بالخلف کرتے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں، ہم اشعار پڑھتے ہیں.
تو ذرا ایک بات مزید ذرا پھر ذرا سن لیجئے، دوبارہ خلاصہ دعا کرتے ہیں۔ رائے مضمومہ میں تفخیم کرنے والے صاحب عنوان، صاحب مجتبہ اور صاحب تذکرہ ہیں۔ یہ شرح میں ذرا دیکھیے، صفحہ نمبر 81 میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 81 میں شرح میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب عنوان، صاحب مجتبہ اور صاحب تذکرہ علماً بأنہم هم المفخمون للرائے المضمومہ، یہ تینوں جو ہیں رائے مضمومہ میں تفخیم کرتے ہیں۔ وکلهم یفخمون نحو ظلمہم، اور یہ سب کے سب ظلمہم جیسے کلمات میں لام کی تفخیم کرتے ہیں۔ ویرققون نحو کبیرا من طلق، اور یہ تینوں جو ہیں کبیرن جیسے کلمات رائے منصوبہ منونہ میں ترقیق کرتے ہیں، اور ون طلق جیسے کلمات میں یعنی ہر وہ لام مفتوح جو ما قبل طا ساکن ہو یا متحرک، ون طلقہ ہو یا مطلعی دونوں میں، یہ اس میں بھی ترقیق کرتے ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ تینوں جو ہیں یہ ظلمہم میں تفخیم کرتے ہیں، کبیرن جیسے کلمات میں ترقیق کرتے ہیں، اور ون طلقہ اور مطلعی جیسے کلمات میں ترقیق کرتے ہیں۔ یہ ان کی تفصیل ہے۔ اچھا، اس کے بالمقابل جو ہے ابو معشر جو ہے اس کا مذہب جو ہے وہ را مضمومہ میں تو ترقیق ہے، یہ میں نے بتا دیا آپ کو، اور باقی چیزوں میں ان کی تفصیل کیا ہے وہ باقاعدہ کتاب کے شعر نمبر 92 اور 93 میں آ رہی ہے۔ ان کی باقاعدہ تفصیل خود بیان کی ہے صاحب کتاب نے، جبکہ ان تین کی تفصیل صاحب کتاب نے بیان نہیں کی تھی، وہ شرح میں شیخ زیات نے خود بیان کر دی ہے، کتاب میں نہیں ہے۔ چلیں اب دیکھیں، وترقیق والاشراق یروی مفخم، والاشراق میں ترقیق نقل کی ہے انہوں نے جو را مضمومہ میں مطلقاً تفخیم کے ناقلین تھے۔ وترقیق والاشراق یروی مفخم لمضمومۃ، را مضمومہ میں تفخیم کے ناقلین جو ہیں انہوں نے الاشراق میں ترقیق نقل کی ہے، انہوں نے الاشراق میں ترقیق نقل کی ہے، تمام نے الاشراق میں ترقیق نقل کی ہے، سوائے دو قاریوں کے جن کے لیے ترقیق اکیلی نہیں ہے بلکہ ترقیق بالخلف ہے۔ کہتے ہیں والخلف عن قاصر علی، البتہ والاشراق کلمہ میں تفخیم بالخلف ہے، یہ خلف سے مراد را مضمومہ کی تفخیم بالخلف نہیں ہے، والاشراق میں تفخیم بالخلف کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اور الاشراق میں تفخیم بالخلف ہے عن قاصر علی، اس امام سے جو مد بدل میں مطلقاً قصر کرتا ہے، جیسے امام شاطبی نے کہا تھا وطاہر بن غلبون بقصر جمیل باب قال وقولا، اس طرح کر کے شعر ہے شاطبی میں۔ تو طاہر بن غلبون سے الاشراق میں خلف ہے، دو وجہ ہیں، تفخیم بالخلف ہے۔ وہ ابو معشر خلف لہو، اور امام ابو معشر طبری کے لیے بھی الاشراق میں دو وجہ ہیں۔ تو کیا بات سامنے آئی کہ ابو معشر طبری بھی اور ابن غلبون دونوں الاشراق میں دو وجہ کرتے ہیں، جبکہ باقی دو ہیں صاحب عنوان اور صاحب مجتبہ وہ ترقیق بلا خلف کرتے ہیں، یہ میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں اوپر۔ تو خلف الاشراق میں ابن غلبون سے ہے اور ابو معشر طبری سے ہے، اور باقی جو دو ہیں ان سے الاشراق میں صرف ترقیق ہے۔ یہ وہ ترقیق والاشراق یروی مفخم لمضمومۃ کی ضد، اب اس میں آگے دو کے لیے خلف آ گیا تو باقی دو کے لیے پیچھے صرف ترقیق رہ گئی، باقی دو کے لیے پیچھے صرف ترقیق رہ گئی۔ البتہ شیخ زیاد یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ را مضمومہ میں جو لوگ تفخیم کرتے ہیں وہ سارے الاشراق میں ترقیق کرتے ہیں، البتہ ترقیق کرنے والوں میں ابن غلبون اور وہ معاشر کے لیے خلف کے ساتھ ترقیق ہے والاشراق میں، جس کی ضد نکلی کہ باقی دو کے لیے بلا خلف ترقیق ہے۔ تو را مضمومہ میں تفخیم کرنے والے ابو معاشر بھی بن گئے ہیں، عبارت سے یوں نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ جب التلخیص ابو معاشر کی دیکھی تو اس میں را مضمومہ میں ابو معاشر کے لیے ترقیق ہی ہے، جبکہ کتاب کے ظاہر سے ابو معاشر کے لیے کیا نکل رہا ہے؟ تفخیم نکل رہی ہے۔ کتاب کے ظاہر سے دیکھیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ را مضمومہ میں تفخیم کرنے والے سارے لوگ الاشراق میں ترقیق کرتے ہیں، سارے لوگ الاشراق میں ترقیق کرتے ہیں سوائے ابن غلبون اور ابو معاشر کے، وہ تفخیم کرنے کے باوجود را مضمومہ میں الاشراق میں ترقیق بالخلف کرتے ہیں۔ عبارت سے یوں نظر آ رہا ہے، یعنی را مضمومہ میں تفخیم کرنے والے 4 لوگ ہیں، ان عبارت سے یوں لگتا ہے، اور وہ چاروں الاشراق میں ترقیق کرتے ہیں، البتہ ان 4 میں سے 2 جو ہے ترقیق بالخلف کرتے ہیں۔ عبارت سے یوں محسوس ہو رہا ہے۔ تو عبارت کے اس ظاہر میں ابو معاشر کے لیے
جو ہے را مضمومہ کی تفخیم نہیں کر رہی ہے کتاب کے ظاہر سے، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ یروی مفخم لمضمومۃ میں ابو معشر شامل نہیں ہے، باقی 3 شامل ہیں۔ ابو معشر کے لیے تحقیق یہ ہے کہ وہ را مضمومہ میں ترقیق کرتے ہیں۔ چلیں، اچھا اب چاروں میں سے 3 کے لیے جو تفصیل تھی را مضمومہ میں وہ تو آ گئی، تفخیم کرتے ہیں سارے، یہ تو آ گیا نا یروی مفخم لمضمومۃ، اور باقی رہ گیا کہ ان کے لیے ظلمہم جیسے کلمات میں لام مفتوح ما قبل ذا مفتوح ہو تو کیا ہے، اس کی تفصیل متن میں نہیں ہے، لیکن شرح میں شیخ زیاد نے بتا دی کہ یہ تینوں ظلمہم جیسے کلمات میں تفخیم کرتے ہیں۔ پھر کبیرن وغیرہ جیسے کلمات را منصوبہ منورہ میں کیا کرتے ہیں، یہ بھی متن میں نہیں ہے، شیخ زیاد نے تینوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اس میں ترقیق کرتے ہیں۔ پھر ون طلق اور مطلعی جیسے کلمات میں تینوں کے لیے متن میں تفصیل نہیں ہے، شرح میں شیخ زیاد نے بتا دیا کہ یہ ترقیق کرتے ہیں۔ اب ابو معشر صرف رہ گئے تھے، متن میں ابو معشر کے لیے خود وضاحت آ گئی، ابو معشر کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں ابو معشر کے لیے ایک تو الاشراق میں خلف ہے نا ترقیق میں، دوسری بات کہتے ہیں ولو امددن، ابو معشر کے لیے مد بدل میں طول ہے، وغلظ کلا اللامینی، اور ابو معشر کے لیے لام کی جو دونوں شکلیں تھیں، یعنی لام مفتوح ما قبل طا ہو یا لام مفتوح ما قبل ضا ہو، عملاً ویسے 3 شکلیں بنتی ہیں، چونکہ طا کی صورت میں طا ساکن ہو یا طا زبر ہو، یہ دونوں شکلیں آ جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ تینوں جو تھے باقی تینوں ان کے لیے ظلم جیسی شکل میں تفخیم تھی اور مطلعی اور انطلقہ جیسی شکل میں ترقیق تھی۔ ابو معشر کے لیے دونوں شکلوں میں یا تینوں شکلوں میں تغلیظ ہی ہے، وغلظ کلا اللامینی، یہ تیسری بات ہوگی ابو معشر کے لیے۔ اور چوتھی بات ودع ان تقلل، ابو معشر کے لیے ذوات الیا میں تقلیل چھوڑ دیجئے، یعنی فتح متعین ہے۔ اور چوتھی بات، 5ویں بات، ابو معشر کے لیے ورق کثیرن، رائے منصوبہ منورہ میں ترقیق ہی متعین ہے، باقی جو 3 تھے ان کے لیے بھی کبیرن جیسے کلمات میں ترقیق ہی تھی، شرح میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں جا کے یہ والاشراق والا مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا۔ یہ 13واں کلمہ تھا، ہم نے یہاں تک پچھلے سبق میں پڑھا تھا، آج میں نے اس کو دوبارہ دہرا دیا ہے۔ تو خلاصہ ذرا ایک دو دوبارہ سن لیجئے۔ پہلی بات، الاشراق میں صاحب عنوان اور صاحب مجتبہ دونوں کے لیے صرف ترقیق ہے، جبکہ صاحب تذکرہ اور ابو معشر دونوں کے لیے دونوں وجہ ہیں۔ نمبر 2، 3 افراد صاحب عنوان، صاحب مجتبہ اور صاحب تذکرہ، یعنی طاہر بن غلبون اور صاحب تذکرہ، ان 3 کے لیے را مضمومہ میں صرف تفخیم ہے، جبکہ ابو معشر کے لیے رائے مضمومہ میں صرف ترقیق ہے، اگرچہ متن میں یہ بات موجود نہیں ہے، بلکہ متن کے ظاہر سے لگ رہا ہے کہ ابو معشر کے لیے بھی تفخیم ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابو معشر کے لیے ترقیق ہے۔ تیسری بات، صاحب عنوان اور صاحب مجتبہ کا موقف مزید یہ ہے، صاحب عنوان اور صاحب مجتبہ کا، کہ وہ مد بدل میں طول کرتے ہیں۔ یہ ویسے میں نے پہلے نہیں بتایا، لیکن شرح میں دیکھیں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، رقق الراء من قولی تعالی والاشراق صاحب العنوان والمجتبہ ولہما مد البدلی والتقلیل، دونوں کے لیے مد بدل میں طول ہے اور مد بدل میں ذوات الیا میں تقلیل ہے، یہ بھی متن میں موجود نہیں ہے۔ تو صاحب عنوان اور صاحب مجتبہ کا مذہب مزید یہ ہے کہ وہ مد بدل میں طول اور ذوات الیا میں تقلیل کرتے ہیں، جبکہ صاحب تذکرہ کے لیے مد بدل میں قصر اور ذوات الیا میں فتح ہے۔ یہ آگے دیکھیں لکھا، وقضا صاحب التذکرۃ فی احد الوجہین ولو قصر البدل والفتح، تو تینوں کا مذہب آ گیا نا، 2-3 باتیں جو ابو معشر کے لیے مزید آئی تھیں اس میں مذہب کی تفصیل آ گئی، باقی تینوں کے لیے تفصیل یہ آئی ہے کہ صاحب عنوان اور صاحب مجتبہ نے مد بدل میں طول کیا ہے اور ذوات الیا میں فتح کی ہے، جبکہ صاحب تذکرہ طاہر بن غلبون نے مد بدل میں قصر اور ذوات الیا میں فتح کی ہے۔ یہ شرح میں دیکھیں لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ویسے ابھی پہلے آپ کو نہیں بتایا، یہ آ گئی۔ اچھا، جب کہ ابو معشر اب صرف رہ گئے ہیں، اب صرف ابو معشر رہ گئے ہیں، ان کے لیے ساری تفصیل متن کے اندر ہی موجود ہے۔ اچھا، چوتھی بات، اب صاحب عنوان، صاحب مجتبہ اور صاحب تذکرہ تینوں کے لیے ظلمہم جیسے کلمات میں صرف تفخیم ہے، اور رائے منصوبہ منورہ میں یہ تینوں جو ہیں ترقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تینوں ون طلقہ اور مطلعی وغیرہ کلمات میں صرف ترقیق کرتے ہیں، جبکہ چوتھے امام ابو معشر کے مذہب کی تفصیل شعر نمبر 92 اور 93 میں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، اور ابو معشر کے لیے تفصیل کے ساتھ 92 اور 93 شعر میں 5 باتیں آئی ہیں۔ پہلی بات یہ آئی ہے کہ الاشراق میں اس کے لیے 2 وجہ ہیں، مد بدل میں اس کے لیے طول ہے، دوسری بات لام کی تینوں شکلیں میں اس کے لیے تغلیظی ہے، چوتھی بات ذوات الیا میں اس کے لیے فتح متعین ہے، 5ویں بات کثیرن جیسے کلمات میں اس کے لیے ترقیق متعین ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری بات کا خلاصہ آ گیا۔
چلیے جی یہاں تک پہنچ کے والاشراق کی تفصیل ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے ثم ذا الضم رققا علی قصر من تفخیمہ شرر تلا، 14واں کلمہ شرر ہے. فرماتے ہیں پھر را مضمومہ میں صرف ترقیق ہوگی یا ترقیق کیجئے. ثم ذا الضم رققا، پھر را مضمومہ میں صرف ترقیق کریں علی قصر، مد بدل کے قصر کے ساتھ. یہ ہے علی قصری من تفخیمہ شرر تلا، قصری مضاف بنا رہے ہیں تو مد بدل کے ساتھ ترقیق کیجئے ان کے لیے جو شرر ان میں تفخیم پڑھتے ہیں. من تفخیمہ شرر تلا، ان کے لیے جو شرر ان میں تفخیم پڑھتے ہیں، یعنی شرر ان کی تفخیم کے ساتھ را مضمومہ میں ترقیق جمع مد بدل میں قصر متعین ہوگی. یہ بات انہوں نے بیان کی ہے. یہ اشارہ اصل میں تلخیص ابن بلیمہ کی طرف ہے جو اس شعر میں بتایا ہے انہوں نے. علی قصری من تفخیمہ شرر تلا، یہ من سے مراد جو ہے یہ امام ابن بلیمہ ہے، کیونکہ شرر ان میں ان کا مذہب پیچھے گزرا ہے کہ وہ شرر ان میں تفخیم مع القصر، یہ انہی کا مذہب تھا جو پیچھے گزر چکا ہے. ابن بلیمہ کے لیے را مضمومہ میں ترقیق تھی، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، سوائے کبر اور عشرون اور خیر الرازقین جیسے کلمات میں، اس کو صرف مستثنیٰ کیا تھا پیچھے. ان 3 میں تفخیم تھی، باقی کلمات میں را کی ترقیق کی تھی. تو یہ ابن بلیمہ کا مذہب ہے جو پیچھے گزر چکا ہے. چلیں ہمارے 14 کلمات ہو گئے. اب ورقق مع الترقیق فی شرر فقط، شرر کے بارے میں ایک مزید مسئلہ شعر نمبر 94 میں فرماتے ہیں اور شرر کی ترقیق کے ساتھ را مضمومہ میں صرف ترقیق ہی ہوگی. شرر کی ترقیق کے ساتھ را مضمومہ میں صرف ترقیق ہی ہوگی. شرر کی تفخیم کے ساتھ را مضمومہ میں ترقیق ہوگی سوائے 3 کلمات کے، کبر عشرون اور خیر الرازقین جیسے کلمات ابن بلیمہ نے خود ان میں تفخیم کی تھی، اس کے علاوہ باقی تمام کلمات میں ترقیق کی تھی. تو شرر کی تفخیم کے ساتھ را مضمومہ میں ترقیق ہوگی کسر بدل کے ساتھ، اور شرر کی ترقیق کے ساتھ را مضمومہ میں صرف ترقیق ہی ہوگی. یہ شعر نمبر 94 ہو گیا آپ کا. اچھا اس میں بھی تفصیل ہے شعر نمبر 94 میں فرماتے ہیں علی وجہ مد الحمزی، یہ مسئلہ بھی مد بدل میں طول کرتے ہوئے ہوگا، یعنی شرر کی ترقیق کے ساتھ را مضمومہ میں صرف ترقیق ہوگی مد بدل میں طول کرتے ہوئے. فیما تنقلہ، جیسے کہ یہ بات ہمیں نقل سے پہنچی ہے، گویا مد بدل میں توسط اور قصر کے ساتھ رائے مضمومہ میں دونوں وجوہ جائز ہیں. مد بدل میں توسط اور قصر کے ساتھ رائے مضمومہ میں دونوں وجوہ جائز ہیں شرر کی ترقیق کے ساتھ. یہ شعر نمبر 94 سے ہمارے سامنے آ گیا. تو بھائی یہاں تک پہنچ کے 14 کلمات پورے ہو گئے. ایک 15واں کلمہ آپ کو میں ویسے خود لکھوا رہا ہوں، وہ لکھ لیں. مختلفی کلمات میں جو طیبہ میں بیان ہوئے ہیں ان میں ایک کلمہ حیران ہے جو بچ گیا ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں کی، لکھ لیں ذرا اپنے پاس. اس کلمہ حیران میں جامع البیان، کافی، ہدایہ اور تبصرہ، شاطبیہ اور تلخیص العبارات وغیرہ کتب میں 2 وجوہ ہیں حیران میں، اور نشر میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس میں 2 وجوہ ہیں حیران میں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تلخیص ابن بلیمہ میں اس کلمے میں صرف ترقیق لکھی ہے، نشر میں تو یہی لکھا کہ مطلقاً 2 وجہ ہیں اس میں، اور اس میں انہوں نے تلخیص العبارات ابن بلیمہ میں بھی 2 وجہ لکھی ہیں نشر والے نے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب تلخیص ابن بلیمہ کو دیکھا گیا ہے تو اس میں صرف ایک وجہ لکھی ہے. علامہ متولی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیق سے اسی بات کو ثابت کیا کہ تلخیص ابن بلیمہ میں 2 وجہ نہیں، حیران میں ایک ہی وجہ ہے، ترقیق. اور شیخ تمیم ذوبی نے شرح تنقیح میں بھی اسی بات کو لکھا ہے. چنانچہ حیران کی تفخیم، دیکھیے حیران کی تفخیم مد بدل کے قصر جمع تقلیل یا کے ساتھ ممنوع ہوگی. یہ لکھ لیں، حیران کی تفخیم، حیران کی تفخیم قصر بدل اور تقلیل یائی کے ساتھ ممنوع ہوگی، کیونکہ یہ جو حیران میں ترقیق ہے یہ متعین ہے نا. تلخیص ابن بلیمہ سے بھی بتایا آپ کو، صاحب نشر تو کہتے ہیں کہ دونوں وجہ ہیں حیران میں تلخیص ابن بلیمہ میں، جبکہ علامہ متولی کہتے ہیں کہ نہیں صرف ایک وجہ ترقیق ہی ہے. تو جب ترقیق ہی ہے تو اس میں اب حیران کی تفخیم کے ساتھ مد بدل کا قصر اور ذات الیا کی تقلیل منع ہوگی، کیونکہ تلخیص ابن بلیمہ میں حیران کی ترقیق لکھی ہے تو تفخیم کے ساتھ پھر یہ 2 وجہ نہیں آ سکتی نا. لیکن اگر آپ صاحب نشر کی تحقیق کے مطابق پڑھیں کہ دونوں وجہ ہیں پھر کوئی وجہ منع نہیں ہے. اگر صاحب نشر کی تحقیق جن کے مطابق ہیں ہی 2 وجہ
ان کے مطابق دیکھیں تو کوئی وجہ منع نہیں، ساری وجہ جائز ہے حیران کے ساتھ. لیکن علامہ متولی اور شیخ تمیم زوبی اور کی تحقیق کے مطابق چلیں تو پھر حیران میں تلخیص بلیما صرف ترقیق ہے، چنانچہ حیران کی تفخیم کے ساتھ مد بدل کا کسر اور تقلیل یائی ممنوع ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.